اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے انتہائی قابل احترام وائس پرنسپل فارما ورلڈ پروفیسر فہمی صاحب اور آج کے آرگنائزر ڈاکٹر محمد اویس صاحب، ہماری بیٹی میڈم مدیحہ صاحبہ اور میرے انتہائی پیارے بلوڈ بیٹے اور بیٹیوں، آج کی تقریب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے ایک بڑا تاریخی دن ہے، فارما ورلڈ کے لیے خاص طور پر، کیونکہ یہ ہمارے جو نیشنل ڈیز ہیں، جس انداز سے 6 ستمبر کی آج تقریب کا آپ کے کالج کے اساتذہ نے اہتمام کیا، اس کی تیاری کی، اور بلیو کریں کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے، جس جوش اور جذبے اور تیاری کے ساتھ جو ہے آپ نے اس میں حصہ لیا ہے، میں ریئلی بتا رہا ہوں، میں بہت متاثر ہوا ہوں، اور میں ان بیٹیوں کو، ان بچوں کو سب سے پہلے، اور ان اساتذہ کو جنہیں تیاری کرائی، میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں آپ کی نظر میں، اور ساتھ ہی ساتھ جن بچوں نے آج نعرے لگائے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، پاک فوج کے زندہ باد کے نعرے لگائے، میں آج دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ ان کو بھی بیٹا خراج جو تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اس بات کا پتہ لگنا چاہیے، ان کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کیسے بنا اور کن لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے، میں اس بات پر زور دیتا ہوں۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ سوچ کے پیچھے کتنا بڑا عمل جو ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ ہمیشہ اپنے نیشنل ہالیڈیز کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیجئے، چاہے وہ آپ کی زندگی میں 6 ستمبر ہو، چاہے آپ کی زندگی میں 14 اگست ہو، 25 دسمبر ہو، 23 مارچ ہو، 14 اگست ہو، اور جو بھی ہمارے ہیروز کے دن ہیں ان کو پورے جوش اور جذبے کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہماری نوجوان نسل کے اندر ملک سے محبت کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ یاد رکھیں، اور آج کا پرپس یہ بھی تھا کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ایک موقع مہیا کریں، اپرچونٹیز دیں، تاکہ جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خداداد صلاحیت دی ہوئی ہے وہ آئیں اسٹیج پر اور ان خداداد صلاحیتوں کا نہ صرف مظاہرہ کریں بلکہ ان کے اندر باقاعدہ ان کو پالش کریں، ان کو انہانس کریں اور ان کے اندر مزید نکھار پیدا کریں۔ یہ بھی آج کے جو پروگرام کا پرپس تھا، اور آپ نے اس کام کو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیا ہے۔ میرے بیٹے اور بیٹیوں، ایک تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے جو اظہار کیا آپ کے سامنے مائنورٹیز کا، میں یہی کہتا ہوں، اور میرے دل کی آواز ہے اور آپ کے دل کی آواز ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے بہت گریٹ میسج ہے۔ اور میں بیٹا آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں
کہ جو مذہب کی تعلیمات ہوتی ہیں ان کے اندر اتنی گہرائی اور اتنی حکمت ہوتی ہے کہ شاید ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر پاتے۔ اسلام نے جہاں ایمان کو لازمی جز قرار دیا، توحید کو، جہاں پہ نماز کا حکم دیا، جہاں پہ زکوٰۃ کا حکم دیا، صاحب استعداد لوگوں کے لیے حج کا حکم دیا، وہاں پر اسلام نے روزے اول سے پوری انسانیت کو جہاد کا بھی حکم دیا۔ کس کا حکم دیا؟ جہاد کا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کی اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ، میری تصحیح کر دیں، علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، محرم ہے۔ محرم قربانی کا مہینہ، قربانی لفظ چھوٹا ہے بلکہ سب کچھ لٹا دینے کا مہینہ۔ کس کا؟ اس کا نام کیا ہے؟ محرم۔ دین کو قائم کرنے کے لیے، باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ اور آخری مہینہ کون سا اسلام کا؟ ذی الحج، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مہینہ۔ اسلام طاقتور، بہادر، جرأت مند انسان کو اپریشیٹ کرتا ہے، بزدل انسان کو وہ معاشرے پر بوجھ سمجھتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر مسلمانوں کی ڈیفینسو وار تھی۔ یہودی اور کفار مکہ سے چل کر وہاں مدینہ گئے تھے ملیمیٹ کرنے کے لیے۔ اور کیا سبق دیتا ہے اسلام؟ اسلام یہ سبق دیتا ہے، اور یہ کیا سبق دیتے ہیں؟ تحریری اور سیکولر یہ بات کہتے ہیں کہ جی لڑائی آج کل جو ہے ٹیکنالوجی کی ہے، اور لڑائی آج کل ویپن کی ہے، اور لڑائی آج کل جو ہے لیٹسٹ جو اکوپمنٹس ہیں ان کی ہے، تم کیا لڑو گے؟ ہمیں درس دیتے ہیں تاکہ مسلمان کو، امت کو ڈی مورلائز کیا جا سکے کہ ٹیکنالوجی تو امریکہ کے پاس ہے بھائی، وہ نام نہاد دانشور، نام نہاد پیڈ لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اسلحہ بہترین ہوگا تو تم کامیاب ہوگے ورنہ ناکام ہوگے۔ اسلام کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ نہیں، اسلام کی تاریخ یہ نہیں کہتی۔ جنگ بدر میں سردار مکہ کا لشکر ویل ایکپڈ، مال و دولت زیادہ، نفری زیادہ، تعداد زیادہ، طاقت بظاہر زیادہ، اور ادھر کیا تھا؟ 313۔ کتنے تھے؟ 313۔ اور اکوپمنٹ کیا تھے؟ جو بھی تھوڑے بہت ہو سکے۔ اور یہاں اللہ کے رسول نے ایک اور بات پوری دنیا کو اور انسانیت کو، اللہ کے ماننے والوں کو سمجھے، کیا؟ جو کچھ ہو سکتا ہے تیاری کرو، زندگی میں کسی بھی کام کرنے کے لیے پوری تیاری کرو، پورا زور لگاؤ، پورا سامان سورسز کرو، ٹوٹا پھوٹا جو کچھ بھی ہے۔ اس کے بعد جنگ نہیں شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور اللہ کے سامنے دعا کی، دعا تیاری کے بعد دعا کہ یا اللہ یہی 313 ہے، اتنا ہی کچھ کر سکو ہوں۔ دعا فرمائی کہ ان کو فتح عطا فرما۔ اور پوری دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے
کہ وہ 313 بے سر و سامانی کی حالت میں تعداد میں کم ہونے کے باوجود وہ کیا ہوئے؟ بولو، فتح یاب ہوئے۔ کیا ہوئے؟ تعداد، ٹیکنالوجی نہیں۔ ادھر میری طرف دیکھو بیٹا، آپس میں مت دیکھو، آپ میڈم ادھر دیکھو۔ کوئی سورسز کی بات نہیں ہے، آپ کی جو تاریخ ہے یاد رکھیے گا، آپ کی تاریخ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ ہے۔ کس کی تاریخ ہے؟ سب بولو، ابھی بھی آواز نہیں آئی۔ آپ کی تاریخ خالد بن ولید کی تاریخ ہے۔ کس کی تاریخ ہے؟ آپ کی تاریخ بت شکن محمود غزنوی کی تاریخ ہے۔ کس کی تاریخ ہے؟ 6 ستمبر۔ ٹیکنالوجی تو فیل ہو گئی۔ ابھی ایک بچہ آیا تھا یہاں سے، مجھے لگ رہا تھا وہ پٹھان تھا، اور ایک بچی آئی تھی، مجھے لگ رہی تھی پتہ نہیں میو راجپوت تھی۔ سارے دوستوں نے، سارے بچوں نے ماشاءاللہ بہت پارٹیسپیٹ کیا، لیکن آج کی مثال دیتا ہوں۔ دنیا کی سپر پاور امریکہ، بدماش، خون بہانے والا، جس کے بارے میں دعا کرتا تھا یا اللہ انتہا ہو گئی ہے، یہودیوں کے ذریعے فلسطینیوں کا خون آج بھی بہایا جا رہا ہے۔ لبنان میں خون بہا، مصر میں اسلامی ریاست کو دبا دیا گیا، شام میں خون بہ رہا ہے، لیبیا میں خون بہا مسلمانوں کا، عراق میں خون بہا، یمن میں خون بہ رہا ہے، افغانستان میں خون بہ رہا تھا مسلمانوں کا۔ میں کہتا تھا یا اللہ تعالی اسلام نہاد سپر پاور کا بیڑا غرق ہو جلدی سے جلدی، تاکہ لوگوں کا کشمیر میں خون بہ رہا ہے۔ کہتے تھے ٹیکنالوجی، وہ طاقت، وہ ہیلی کاپٹرز، F-16 اور یہ C-130 پتہ نہیں کتنے، اور گوگلز رات کو بھی دیکھتی ہیں۔ ان کو بھسم کر دو، کہ ان کو طالبان کو، وہ شلوار پہنتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، ایک نعرہ ضرور لگاتے ہیں کہ نعرہ تکبیر، یہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا؟ کدھر ہے وہ ٹیکنالوجی؟ کدھر ہے وہ سپر پاور؟ کدھر ہے وہ مین پاور؟ کدھر ہے وہ وسائل؟ امریکہ نے اپنا جھنڈا لپیٹ کے، اور اتنا خوف۔ ایک اور بات بتا دوں تمہیں، اگر تم ٹھیک ہو، متقی ہو، منافق نہیں ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہو، اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے۔ کس کا خوف؟ تو ایک اللہ تعالیٰ تو تمہیں تحفہ دیتا ہے ایز اے مومن، وہ تحفہ یہ دیتا ہے کہ تمہارا کوئی بھی دشمن ہو، اس کے دل میں، دماغ میں تمہاری ہیبت طاری کر۔ اپنے خوف کی خاطر ان کے آرمی کے لوگوں نے جہازوں سے لٹکے کہ بس، حالانکہ یہ کوئی سائیکولوجیکلی پریکٹیکلی چیز نہیں ہے، یہ جہاز سے لٹکنا کوئی سینسیبل بات بھی نہیں ہے، لٹکے دیکھے کہ نہیں؟ خوف مومن کا۔ اسلام کی تاریخ ہے، علامہ صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کئی جگہ مسلمانوں کو فتوحات ہوئی تو دشمنوں نے پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ جہاد، اور یہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، ملک کے پلرز
जुडिशरी, पार्लियामेंट, रूलर्स, तुमने अगर जिहाद को इस कौम के चैप्टर से निकाला तो तुम जहां खुदकुशी कर लेगी ये कौम, वहां याद रखो कि तारीख तुम्हें माफ नहीं करेगी। इसलिए जिहाद मुसलमान का, उम्मत का पार्ट एंड पार्सल है, याद रखिएगा, पार्ट एंड पार्सल है। मेरे अंदर क्या बोलता है, तुमने कभी नोट किया? ये डॉक्टर बशीर साहब मेरे हज के साथी थे, एक ही ग्रुप में थे हम। मेरी मिसेस व्हील चेयर पे थी तो व्हील चेयर पलट गई एक एक्सकेलेटर से, मेरा वहां खून बहने, चोट लग गई। तो हम लोग जरा पहले निकले, डॉक्टर साहब निकले तो कहने लगे कि आज वो ब्लड बड़ा गिरा पड़ा था वहां पे, जिधर से हम गुजर के गए एक्सकेलेटर के पास, रेड ब्लड था, रेड, सीको सीको। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये रेड ब्लड क्यों होता है इससे? कहते ये आर्टीरियल ब्लड होता है। क्या कौन सा ब्लड होता है? आर्टीरियल, जवान खून। एक और अल्लाह ताला तुम्हें जब तोहफा देगा, जब तुम्हारे अंदर रूहानी ताकत होगी, अल्लाह से लगाव होगा, अल्लाह का खौफ होगा, तुम्हारे अंदर जो है वो ब्लड है वो भी जवान ही रहेगा 65 साल की उम्र में। जज्बा तुम्हारे अंदर ऐसा होगा कि जैसे खाकसार, जिसको मेरे बुजुर्गों ने इनकसारी सिखाई, खाकसारी सिखाई, ये जज्बा मरते दम तक वैसे रह गए जैसे जवान जज्बा होता, याद रखो। और एक ताकत और ताकत जो अल्लाह ताला को गिफ्ट करेगा आपको, जब अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह के रसूल को याद करोगे, एक और ताकत देगा अल्लाह ताला, अनबीटन, जिसको फतह करना इतना आसान नहीं, चाहे अकेला ही खड़ा हो बंदा, उसको कहते हैं रूहानी ताकत। क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल पावर। और स्पिरिचुअल पावर जब किसी कौम में अंदर जो है पैदा हो जाए, उसके नौजवानों के अंदर पैदा हो जाए, उस कौम को हिंदू बुत फरोश कभी फतह नहीं कर सकते, याद रखिएगा। 6 सितंबर और आपके प्रिंसिपल को अल्लाह पाक ने ऐसे, मुझे बात याद आ गई, एक और वस्फ भी दे रखा है कि 6 सितंबर को जो शहादत हुई एक और, उसका नाम था कैप्टन अब्दुल शकूर शेरा शहीद म्यो। क्या नाम था? जिनकी आज तक सितारा जुरत, वाघा बॉर्डर पर आप जाएं कभी तो आज भी उनकी निशानी बनी हुई है। मुझे ये फख्र है आज बताते हुए कि वो मेरे इनलाज हैं, वो मेरा ससुराल है। और फिर मुझे याद है कि अजीज भट्टी शहीद जिस बॉर्डर पर थे, बरकी बॉर्डर पर, उसके करीब मेरा गांव है। मेरी उम्र 8-9 वर्ष की होगी उस वक्त। हालत ये थी कि एक फौजी गांव में आया, बेसरो सामानी, नो टेक्नोलॉजी एट ऑल, नफरी भी कोई नहीं कि हमारी मदद करो गांव वालों, आके नफरी कम है। मुझे आज तक याद है कि वालिद साहब की आदत थी कि मुझे साथ साथ ले जाते थे जहाँ मुझे, ताकि इस बच्चे का एक्सपोजर हो। 65, बड़ी पुरानी बात होगी ना, आज भी नक्श है। मैंने क्या देखा? मैंने वहां टेक्नोलॉजी नहीं देखी और मैंने वहां अफरादी कुव्वत भी नहीं देखी, क्योंकि पहला स्लोगन जो पाक फौज जब दुश्मन पर हमला करती है तो क्या स्लोगन है? बोलो, नारा तकबीर, बोलो, फिर बोलो,
ایک بندہ بولے اور باقی پھر بولو، تم بھی شامل ہو۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کا نا، میرے نعرے بند کر، یہ انسان کے بلڈ کو طاقت دیتا ہے، یاد رکھیے گا یہ نعرہ۔ آپ کے اندر کوئی چیز پھونکتا ہے یہ، اس وقت آپ کی تھرل اور ہوتی ہے، آپ کا جذبہ کچھ اور ہو جاتا ہے، ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ آپ کی طاقت ایک ہوتا ہے نا ڈھیلا بندہ ایسا، ایک ہوتا ہے اس طرح، یہ فرق ہے نا، اس طرح کا کوئی ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ لوگ ابھی بھی اس پہ شاید یہ جو فیتھ کی بات ہے اس میں ابھی بھی پتہ نہیں کتنی ریسرچ ہوئی، کتنے لوگوں نے لکھا ہے۔ 3 فوجی مجھے یاد ہے وہ وہاں موجود ہے، صرف ٹوٹل 3۔ ایک توپ تھی، توپ بھی کس طرح کی تھی؟ اس طرح کی تھی، دھڑ دھڑ نہیں، آٹومیٹک نہیں تھی۔ وہ ایک اوپی تھا، اوپی ہوتا ہے وہ دوربین سی تھی، پتہ نہیں چھوٹی موٹی، وہ یوں کر کے دیکھتے تھے۔ وہ ایک ٹالی تھی، ٹالی سمجھتے ہو شیشم کا درخت، اس کے اوپر چڑھتا تھا، وہ دیکھتا تھا دشمن کو، پھر اس کو ڈائریکشن دیتا تھا توپچی کو، ایک بندہ گولا اس کے اندر ڈالتا تھا، 3 بندے تھے ٹوٹل، اور وہ توپ تھی اس کو نا تھوڑا سا کھینچنا پڑتا تھا، آرسی کو کھینچنا پڑتا تھا، اب تو آٹومیٹک ویپنس ہیں۔ فوج لڑ رہی تھی۔ تو یہ بھی یاد رکھو، یہ تو بیٹا میری طرف دیکھو، لونڈکوں والی باتیں نہ کرو۔ یہ بھی یاد رکھو، کبھی زندگی میں ایمان کی طاقت جب اللہ نے آپ کو دے دی ہے تو کبھی بھی سر و سامانی پہ، سورسز پہ، وسائل پہ یقین مت کرو، اپنی افرادی قوت پر یقین مت کرو۔ اگر سمجھتے ہو کہ حق اور سچ پر ہو تو کود پڑو، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا 6 ستمبر کے حوالے سے، یہ 6 ستمبر کچھ ہم سے وعدے لینا چاہتا ہے، بوڑھوں سے بھی اور نوجوانوں سے بھی، مرد سے بھی اور فیمیل سے بھی۔ کیا کہ آج کے دن ہم اس بات کا عہد کریں کہ ادھر یلغار ہے بت پرستوں کی، مشرکوں کی انڈیا میں، مودی، کہیں یلغار ہے سوشلزم کی، کہیں یلغار ہے فرقہ پرستی کی۔ ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرنا چاہیے۔ کس کا؟ اور وہ نظریہ کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو۔ ایک بات، ایک ہوتی جغرافیائی سرحد، بارڈر۔ اب تو بارڈر بھی بہت بڑا ہو گیا، وہ ایران تک پرابلم ہی پرابلم ہے، تو 2500 کلومیٹر پہلے تھا، 2500 کلومیٹر اور ہو گیا۔ یہ بھی وعدہ مانگتا ہے ملک ہم سے، یہ ملت ہم سے، کہ ہم انشاءاللہ جب وقت پڑے گا تو فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا کیا کریں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ یہ بھی تقاضا کرتا ہے۔ اور کیا تقاضا، اور کیا وعدہ لینا چاہتا ہے ملک ہم سے؟ یہ ملک جیسے آج ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں نا، ادھر مسلمانوں کو، اقلیتوں کو، ساری اقلیتوں کو، گرجا کے ماننے والوں کو، مسجد کے ماننے والوں کو، وہاں پر یہ اجازت نہیں ہے، یاد رکھو۔ وہاں پر انڈیا کے اندر پتہ نہیں کتنی مساجد کو مسمار کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، کتنے گرجوں کو اور کرسچنز کے اوپر کتنے حملے کیے گئے وہاں پر، آپ اٹھا لیجیے اس کی ساری۔ ایک اور تقاضا کیا کرتا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے، آپ نے دیکھا نا کہ وہ بلڈ ڈونرز کی، وہ آپ نیٹ کے اوپر یا کسی گروپ میں آپ دیکھتے ہو، آپ لسٹ دیکھتے ہو، اور انہوں نے بیچاروں نے اپنے فون نمبر دیے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے بلڈ کے جو گروپس ہیں وہ دیے ہوتے ہیں، وہ بلڈ ڈونرز ہیں انسانیت کے لیے۔ یہ بھی تہیہ کرو کہ کبھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، لیکن اگر وقت آیا تو انشاءاللہ اس ملک کی دفاع کے لیے اور اس فوج کی مدد کے لیے انشاءاللہ ہم اپنا خون بھی آگے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی وطن کا تقاضا ہے۔ آج کی تقریب
کے لیے آپ کو بار بار میں بڑا امپریس ہوا ہوں آپ کے کانفیڈنس سے، آپ کی سپیچز سے، ان میں جو اندر جو سبسٹینس ہے اس سے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو ایسے قومی دنوں میں ہم کوشش کریں گے ہم بار بار آپ کو موقع دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتیں اور دکھائیں۔ جو سو گئے نا ذرا اٹھ جائے، جنہوں وہ بغلہ نہیں ہوتا یوں کر کے، یہ گردن ادھر کرو، میری طرف کرو، ادھر دیکھو سارے۔ تیار ہیں آپ؟ آپ بھی تیار ہیں؟ پاکستان، قائد اعظم، پاک فوج، کھڑے ہو کے ذرا یار، کبھی مزہ نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے، ضرور دیوار ایک جانے چاہیے۔ اللہ